پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے مذاکرات ہوئے اور اس کے باوجود بھی خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دراندازی جاری ہے اور اگر جو سرپرستی ٹی ٹی پی کی ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے. تو آپ کو کچھ مثبت لگ رہے ہیں اشارے دونوں طرف کی گفتگو سنتے ہوئے؟ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو ان اے وے اس میں کوئی رے آف ہوپ ہے کہ کچھ گارنٹیز دیں گے, کچھ کنٹرول ہوگا اور وہ انشور کریں گے کہ ادھر سے لوگ نہ آئیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے, کچھ تو انفلٹریٹ کر کے لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سلیپر سیلز ادھر ہیں, چونکہ آپ کے 3-4 ملین لوگ افغان ریفیوجیز بھی ہیں, اینڈ انڈر دی گارب آف دوز ریفیوجیز ملک کے اندر بھی ایک افراتفری پھیلانے کے لیے لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو گھس بیٹھیے ہیں ان کا بھی ایکشنز ہیں اور اس کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. لیکن دی پوائنٹ از کہ افغانستان سے تو ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ گارنٹی کریں, آپ بارڈر مینیج کریں. نمبر 2 یہ کہ آپ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں اور یو ڈونٹ الاؤ یور لینڈ ٹو بی یوزڈ بائی دیز ٹی ٹی پی ایلیمنٹس. ان کے یہ جو آلریڈی ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہیں تو ان کو وہاں سے اٹھائیں اور ان کو یا تو ہمارے حوالے کریں یا ان کو کافر کردار تک پہنچائیں. اچھا, جو ابھی تک رپورٹ ہوئی چیزیں بہت ڈیٹیل سے ظاہر ہے ابھی کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, لیکن اس میں یہ نظر آیا کہ وہ کارروائیاں کیوں نہیں کر پا رہے ٹی ٹی پی کے خلاف, اس کا کوئی تسلی بخش جواب یا کوئی واضح کوئی انہوں نے بتایا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چاہیں if there is a will تو وہ کر سکتے ہیں, یا جس طرح کی انسرٹنٹی یا جس طرح کا ایک عدم استحکام افغانستان کے اندر ہے, طالبان حکومت کا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دے سکیں؟ دونوں چیزوں میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ if there is will there is way. They could negotiate with them and tell them کہ now we are no more a guerrilla force. ہماری ایک حکومت ہے and we are responsible to people in افغانستان. ان کی فوڈ آ رہی ہے, ان کی لائف لائن ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, ان کی سیکیورٹی کا ایشوز ہے. آپ پہ کوئی اٹیک باہر سے کرے گا تو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, تو وہ ان کو کہہ کے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر یہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ ریک ٹیک جو 5-6 ہزار لوگ ہیں ان کو نہیں نکال سکتے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنلی یہ ویک بھی ہیں, بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نمائندہ حکومت بنائیں گے 2 ایگریمنٹ کے تحت, اور اس کے اندر یہ ہزارہ ہے, ناردرن الائنس ہے, بلوچ ہیں, آپ کے پٹھان ہیں, آپ کے یہ جو حقانی گروپ ہے, دوستم کا, بہت سے لوگ ہیں جن کو ان کو شامل کرنا ہے اور ان کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کی حکومت ویک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹی ٹی پی والے بھی ہمارے خلاف ہو گئے تو ان کا جو آئی ایس خراسان اور القاعدہ کے ساتھ ٹی ٹی پی کا ہینڈ اینڈ گلو ہے, یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. یہ تھریٹ صرف پاکستان یا اس ریجن کے لیے نہیں, یہ دنیا کے لیے اور امریکہ سمیت یورپ کے لیے, سب کے لیے تھریٹ ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ان کو تھوڑا سا ہارڈ ہینڈلنگ کی تو یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں, اور یہ ان کی حکومت بھی عبوری حکومت ہے. تو اس لیے, لیکن اگر ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک الیکشن کرا کے ایک سٹیبل حکومت بنائے, if you are interested to promote your country, then this is no way کہ ایک جتھا اس کے اوپر کنٹرول میں رہے اور آپ باقی وہ جو ظاہر ہے. ہاں, اور سر وہ جتھے کے ساتھ تو ظاہر ریجن میں کوئی بھی ڈیل کرے گا تو وہ ذرا کمپلیکیشن کا ایک ہوگا. سر آخری جو ایک ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ظاہر ہے پنجاب کی سیاست سے جڑا ہوا ہے, اور پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بار بار کہے جانے کے باوجود نہیں ہو سکے. اب ایک ایکٹ 2025 آ گیا, تو اب آپ کے خیال میں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز پیورلی بلیو کرتی ہے مقامی حکومتیں مضبوط ہوں, یا یہ ٹال مٹول ہے جیسے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کچھ ایم کیو ایم کو لیوریج دے رہے ہیں 140A کی صورت میں, کچھ جو ہے وہ آپ شاید الیکشنز کرانا نہیں چاہتے 2022 کے قانون کے تحت؟ دیکھیں میں تو آئی ڈونٹ نو کہ ابھی پارٹی کے اندر اس کے اوپر کیا ویو ہے اور کیسے وہ کر رہے ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے صوبوں کے اندر ہمیں امپاور کرنا ہے لوکل گورنمنٹس کو, اور اونلی دین یہ ان ایڈیشن ٹو مینی ادر ایشوز آف گورننس, یہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی آپ سوچیں کہ اگر بلدیاتی لوگ امپاور ہوں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر, تو وہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز بن جاتے ہیں, اور پھر سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے, پھر پبلک پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پنجاب حکومت بھی کین ہے کہ وہ ایسے کرے گی.
آلریڈی انہوں نے بتایا ہوا ہے. الیکشن کمیشن بھی بڑا رائٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ سارے صوبوں میں یہ ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جلدی ہو جائے اور اس پہ رائٹ لوگ آ جائے اور وہ رسپانسبلٹی کو لے لیں. جی سر. بہت مہربانی. جی سر یہ سر کشمیر کے ایشو پہ بھی ذرا ایک چھوٹا سا کامنٹ کرتے جائیں. کشمیر میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے اور نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ہوا ہے فارمولہ طے. اب آپ کے خیال میں رائٹ ٹائم ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے رہ گئے تھے, اس کی ضرورت نہیں تھی, بیکاز کشمیر از آلسو ویری سینسٹیو. دیکھیں آئیڈیلی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر حکومت جو آئے اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی فلاح کے لیے وہ پالیسیز کا تسلسل رہے. لیکن چونکہ جمہوریت ہے اور اس میں میجارٹی کی بات ہے, تو اگر ایک سٹنگ پرائم منسٹر میجارٹی کھو دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا ایفیکٹو نہیں رہا. تو دیر فور خواہ وہ 8 مہینے رہتے ہوں یا 8 ہفتے رہتے ہوں, تو اس صورت کے اندر انہوں نے یہ ایکشن کر کے تو ہوپ فلی, اور پھر جو پارٹی آ سکتی ہے وہ پیچھے نہیں رکتی, بیکاز وہ آ کے پھر وہ گراؤنڈز تیار کرتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن کے لیے بھی وہ فٹ ہوں اور آگے نکل سکیں. اور آپ حکومت میں اگر ہوں تو آپ کے بیٹر چانسز ہوتے ہیں. تو دیر فور آئی تھنک یہ چینج جو ہے, آلدو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چینجز پری میچور مرکزی حکومت میں یا کشمیر میں یا کسی صوبے میں بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ جمہوریت کے اندر یہ الاؤڈ ہے اور اگر میجارٹی کھو دیتا ہے بندہ تو اس کو کرنا پڑتا ہے.